غوث اعظم کی کرامات کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے. کس پہ بولا انہیں؟ خالی کرامت پہ بولا. کیا کیا بولا؟ اللہ کے پورے جتنے کچھ الہی صفات ہیں سب شامل کر دیا. لیکن جب دعا مانگنے پہ آیا کرونا کا تو کہہ رہا اللہ 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 اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ٹالنے والا. تو تیرے جتنے معبودان باطل تھے وہ بھی گم ہو گئے نا جی. یہی رب وضل عنہم، گم ہو گئے سب کے سب. ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے وہ جھوٹے معبود بھی گم ہو گئے. اور ما کننا مشرکین کہہ کر اپنے آپ پر جھوٹ بھی دیکھو کس طرح سے یہ باندھ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. نیت ہدایت کی ہے ہی نہیں، جھگڑے کے واسطے آتے ہیں، دکھانے کے واسطے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے بات نکال کر کس طرح لوگوں کو کیا ہے ہدایت سے پھیریں، اس کے لیے آتے ہیں بس. اور یہ کافر لوگ تو کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین. ارے بھائی یہ تو پرانی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کب سے اللہ کے رسول جمع کرتے رہے، یہودیوں سے کچھ، نصرانیوں سے کچھ، یا پرانے لوگوں سے کچھ، وہ سب اب جمع کر لیے اور ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج بھی اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، بہت سے ایسے علماء سو ہیں جن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حقیقت توحید کیا ہے. درگاہ کے چکروں میں کیا کچھ چلتا ہے، یہ چندے کے نام پر، یہ درگاہوں کے نام پر کیا کچھ دنیا لوٹ رہے ہیں، کیا کچھ عیش و آرام ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی عوام کو نہیں بتلاتے، اس واسطے کہ ان کی دراصل کیا ہو جائے گی، تذلیل ہو جائے گی. بغض و عناد جو ہے وہ دراصل ان کو کھائے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہاری یہ عاجزی، یہ نرمی، یہ رونا، یہ دھونا، یہ سب کام نہیں آئے گا. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ بھی تم کفر کیا کرتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو. اب دراصل یہ تمہاری نرمی، یہ تمہاری آہوزاری، یہ تمہارا رونا، یہ سب اب کام نہیں چلے گا. ہاں یہ دنیا میں تم ایک آنسو بھی بہا لو رب کے ڈر کی وجہ سے، پھر تو اللہ کے پاس اتنا قیمتی ہے کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی. لیکن کل قیامت کے دن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، جہنم دیکھ لینے کے بعد اگر تم آرزو کرو گے کہ اب چھٹکارا مل جائے تو تب تمہارا کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اس وقت تمہیں عذاب کا جو مزہ چکنا ہے وہ چک کر رہنا ہے. تمہارا کوئی ولی آ کے تمہیں بچائے گا نہ تمہارا کوئی کیا ہے پرسان حال ہوگا. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19 آیات تک ہم نے ترجمہ اور اس کی مختصر ترین تشریح دیکھی ہے۔ اب میں نے خطبے کے شروع میں سورہ انعام کی 20ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یعرفونہ کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہاں پر اشارہ یہودیوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب اتری ہے اور یہ رسول اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں۔ اور یہودیوں کو تو اس پر پورا علم تھا، اور یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات یہودیوں کے سلسلے میں آئی کہ یہ لوگ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانتے ہیں اسی طرح جیسے یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، اور زیادہ تر رخ یہودیوں کی طرف، اور فرمایا کہ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر یا تو قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی دونوں باتیں آ سکتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کو پہچانتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس حد تک پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے جو کتاب دی ہے اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی یہ کتاب، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور یہاں دونوں ہی مراد بھی ہیں کہ یہ بدبخت کو معلوم تھا کہ یہ جتنی پیشن گوئیاں تورات میں آئی یہ وہی رسول ہے جس کے اندر ہم نے یہ تمام پیشن گوئیاں پالی، لیکن مان کر نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ بہت ہی گہری، اور آج کے لحاظ سے جتنے منکر یعنی جتنے منکرین حق ہیں ان سب پر فٹ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ علماء سو میں وہی ہیں جو پہچانتے ہیں اچھی طرح کہ غلط ہے لیکن مان کر نہیں دیتے، اور اس میں ضرورت وجہ کیا بنتی ہے؟ حسد، کینہ، بغض، اسی طرح کی ضد، ہٹ درمی۔ یہی بات ان کی بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ اچھی طرح پہچانتے۔ کیسے؟ اپنے بیٹوں کو۔ یاد رکھیے انسان کسی کو بھی جھٹلائے لیکن بیٹے کو پہچاننے سے انکار نہیں کرے گا۔ کروڑوں لوگوں کا مجمع ہو اور باپ کو کھڑا کر دیا جائے اور کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو پہچان لیں، تو وہ منٹ کے 1000ویں حصے میں کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کبھی اس کے لیے مغالطہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، لیکن بدبختی کیا چھائی ان کی؟ الذین خسروا انفسہم، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ خود تل گئے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا خود پسند کر لیے ہیں، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ضد کے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس واسطے انکاری نہیں ہے، یہ سمجھ کر ایکٹنگ کر رہے ہیں ناسمجھی کی۔ اب جو ایکٹنگ کرتا ہے اس کے لیے تو آپ کوئی سو رہا ہے واقعتاً تو آپ اٹھا سکتے ہیں، سونے کی ایکٹنگ جو کر رہا ہو اس کے لیے آپ گھڑا پانی بھی اوپر ڈال دینا، وہ سونے ہی کی ایکٹنگ کرے گا۔ تو یہی حال ہے ان بدبختوں کا کہ الذین خسروا انفسہم، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے پہ تل گئے ہیں، اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے، تو فہم لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بنا رہا ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا، ان لوگوں کی طرف سے فکر نہ کیجیے اس حد تک کہ آپ غم میں گھل جائیں۔ اور یہ مضمون اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ فرمایا اس کے بعد کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ظلم تو ایک معنی میں، اظلم اصل میں کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ وہ صیغہ ہے جو سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ کون کون ہے وہ؟
دو جرائم ہیں جن کو جرم نہیں سمجھتے عموماً لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو جرائم کی نشاندہی کر کے فرما رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہیں یہ کرنے والے۔ ایک کیا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی جو نبی نہیں ہے اپنے نبی ہونے کی اطلاع دینا، یا نبی ہونے کا ادعا کرنا، یا نبی ہونے کا کیا کرنا، اپنے آپ کو دعویٰ کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور اسی سلسلے میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ کی طرف غلط بات جانتے بوجھتے منسوب کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، مجھے فلاں آیا، مجھے اوپر کیا شریعت ساقط ہو گئی، جیسے صوفیہ نے کیا ہے ظلم کیا۔ یہ تمام اسی کیٹیگری کے ہیں، جیسے کیا ہیں بڑے بڑے پیر اپنے آپ کو منزہ کر لیتے ہیں تقدیس کے لیے، اپنے آپ کو غلط سلط باتیں عوام میں مشہور کر کے اپنے آپ کو کیا ہے بڑے اونچے مرتبے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے اللہ کو دیکھا، ہمارے کیا ہے ہر اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد ہوتے ہیں، ہمارے پیر تو عرش معلیٰ پہ ہوتے ہیں، ہمارے فلاں تو ایسے ہیں، فلاں صاحب ویسے۔ یہ جتنے بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ہیں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ایک وہ ہے، اسی واسطے نبوت کا دعویٰ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت اسلامیہ ہوئی تو قتل کر دے گی۔ لیکن اس کے بعد امت مسلمہ میں کیا ہوا، یہ پتہ تو چل گیا کہ ہمیں کیا ہے امت نہیں چھوڑے گی اگر ہم ڈائریکٹ نبی کہیں گے، تو دوسرے ذرائع لائے، کوئی کشف کہا، کوئی کیا ہے ہم ہمیشہ اللہ کے رسول سے دیکھ کر ملاقات کر کے بات کرتے ہیں، ہم تو کیا ہے ڈائریکٹ علم پاتے ہیں، ہماری یہ کتاب اللہ کے رسول نے خواب میں لا کر دی کہ یہ پڑھو، اسی سے ہدایت پاؤ گے۔ ایسے تمام خواب، ایسے تمام چیزیں جو اللہ پر جھوٹ ہو اپنی تقدیس کے لیے۔ تو ایک وہ ہے جو جھوٹا نبی ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، یا جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دے اپنے اماموں کے لحاظ سے، اپنے مذاہب کو بچانے کے واسطے جھوٹی باتیں۔ او کذب بآیاتی، دوسری شکل وہ کہ سچا رسول کتاب لے کے آ جائے پھر جھٹلانے لگے۔ ایک تو کیا ہے رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ، ایک ہے رسول سچا ہے، آیتیں لا چکا ہے، قرآن لا چکا ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور یہ دونوں کردار اس وقت بھی تھے، جیسا کہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب اٹھا، اس کے بعد اسود عنسی اٹھا، اس کے بعد عورت ایک سجا اٹھی، یہ سب جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے۔ اور اس وقت کا ماحول کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن معجزے کے ساتھ پیش کر رہے تھے کہ اس جیسی کوئی صورت یا آیت بصورت مثلہ بعشر صور مثلہ فلیأتوا بحدیث مثلہ نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی مان کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے بدبختوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ہرگز بھی یہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اب آ گئی وہ بات شرک کی تدرید کی انتہائی اہم ترین بات، یاد رکھ لیجئے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 22 ہمیشہ یاد رکھ لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب کو جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ہم جمع کریں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب کو جمع کریں گے، جن جن کو یہ کیا کیے پکارا کرتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، ان سب کو جمع کریں گے جنہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارا تھا۔ پھر کہیں گے این شرکاؤکم، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے شرکا، کہاں ہے تمہارے معبود، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے؟ کون ہے آئے میرے سامنے دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے ساتھ شریک ہوں، میں بھی پارٹنر ہوں، تم نے جو بلایا آج میں سپورٹ کو آ رہا ہوں۔ کوئی عبد القادر کو بلا کو دیکھ لے، کوئی عبد القادر جیلانی کو بلا لے، کوئی کالے شاہ ولی کو بلا لے، کوئی فلاں کو بلا لے، کوئی علی حجویری کو بلا لے۔ جتنے معبودان باطل کو تم نے پکارا ہے، خواہ وہ مٹی کے ہوں، خواہ وہ پتھر کے ہوں، خواہ وہ کیا ہے قدرت کے مناظر ہوں، خواہ وہ شجر و حجر ہوں، خواہ وہ ولی ہوں، خواہ وہ نبی ہوں، اللہ کہتا ہے این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم پکارا کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، یا تمہیں کیا ہے گھمنڈ ہو گیا تھا کہ یہ ہیں اصل اللہ کو چھوڑ کر ہم پکارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت معاملہ کرے گا، تو اس لیے فرما رہا ہے کہ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے پکارا ہے، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہے تمہارے شرکا؟
جس کے زعم باطل میں تم اللہ کو چھوڑ دیے۔ اب اس وقت ان مشرکین کی حالت کیا ہوگی، کتنی پتلی ہوگی دیکھیے، کیونکہ انہوں نے جو مکڑی کے جالے کو مضبوط ترین سمجھ لیا تھا نا جی۔ ہاں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ ہاں، بہت اہم ترین مثال ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے جو جالا بنتی ہے، اتخذت بیتن، اس کا گھر جو وہ بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہی مکڑی کے گھر کے جالے کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ مضبوط ستون، اللہ کے ساتھ شریک سمجھ لیا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام شریکوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ لاؤ جی تمہارے شرکا جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہے وہ؟ آؤ بلاؤ، میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہاں تو ہر کوئی کانپ رہا ہوگا نا جی۔ حضرت ابراہیم گھٹنے ٹھیکے سلم 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 کا نعرہ لگا رہے، اللہ تو مجھے بچا لے تو کافی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء نیل ڈاؤن ڈالے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت نیل ڈاؤن ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، اے اللہ آج میں بچ گیا تو کافی۔ ایسے وقت میں کون اللہ کے مقابلے میں آئے گا؟ انبیاء کا یہ حال ہو تو اولیاء کیا چیز ہے؟ یہی اللہ کہتا ہے۔ تو اس وقت مشرکین کی حالت جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے پکارا ان کی کیا ہوگی؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، صاف انکار کر دیں گے، ہم نے کبھی ان کو پکارا ہی نہیں۔ یہی حالت ہونے والی ہے جب ان کو ہم پکڑیں گے نا سخت پکڑ میں۔ ہر پکارنے والا اپنے پکارنے والے کو بھول جائے گا، اپنے معبود کو بھول جائے گا، اور لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے کہ اے اللہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم نے پکارا ہی نہیں۔ یہ جانتے ہیں یہ پکارے ہیں، لیکن ہولناکی ایسی، ڈر ایسا، چاپلوسی ایسی آئے گی، مکر ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے پکارا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا لم تکن فتنتہم، یہاں فتنے کے معنی میں کیا ہے؟ یہ سوائے چال بازی اختیار کریں گے ایسا کہ الا ان قالوا، کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم تو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ہم تو شرک کیا ہی نہیں، صاف جھٹلا دیں گے۔ اب بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے اس میں، اللہ تو وہاں جھوٹ بولنے والوں کے منہوں کو بند کر دے گا نا جی، وہاں تو ہاتھ بات کرے گا۔ ہاں، الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں جو آیا ہے نا، ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے۔ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بات کریں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، تو یہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اسی واسطے ابن عباس اس کی تشریح کرتے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا جب یہ کہیں گے، یعنی جب پہلے ان سے گواہی لی جائے گی، کہاں کس کو پکارا، بلاؤ ان کو، ہم پوچھ تاچھ کریں گے، تو یہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہم نے پکارا ہی نہیں۔ تو اللہ کہے گا اچھا تم جھوٹ بولتے ہو، لگاؤ ان کے منہوں کو کیا ہے، سیل۔ اب لگائے گا، پھر کہے گا کہ اب بولو صحیح صحیح، تو ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ تو یہ اس وقت کا ہی معاملہ ہے جب یہ کہیں گے کہ ما کننا مشرکین۔ جیسے آج بھی کیا ہے، ابھی میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا احمد نقش بندی بیٹھا ہوا ہے حیدرآباد میں، جو شرک کا پلندہ ہے پورا کا پورا، پاؤں سے لے کر سر تک شرک ہی شرک بکواس کرتا ہے۔ لیکن قریب میں اس کی ایک ویڈیو شائع ہوئی تھی، جو کرونا وائرس کے سلسلے میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو ہی ہے اس کو دور کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھنس گیا نا یہاں پر، اب غوث اعظم کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ مصیبت میں پھنسا نا۔ ابھی یوٹیوب پہ موجود ہے اس کی ویڈیو وہ۔ ہاں، تو اس وقت تو وہ بالکل ہی عاجز درماندہ رب ہی کے دربار میں آ کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، صرف اللہ کو پکار رہا ہے، کسی ولی کو نہیں پکار رہا ہے۔ یہی حالت اس وقت قیامت کے دن بھی ہوگی۔ پھر یہی اللہ کہتا ہے ما کننا مشرکین، صاف کہیں گے کہ ہم نے کیا ہے، شرک کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر، ہاں، اور اپنے آپ پر افترا بازی کیسے کر رہے ہیں۔ اور
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ بھی یہ باطل کے جھوٹ بنائے ہوئے تھے وہ بھی ان سے گم ہو گئے ہیں، کوئی نہیں آ رہا سامنے۔ جن جن کو پکارتے تھے، جن جن کو اللہ کے مقابلے میں بڑے بڑے القاب دیتے تھے اور بڑے بڑے واعظ ان کے چلتے تھے گھنٹے گھنٹے، غوث اعظم کی کرامات کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے۔ کس پہ بولا انہیں؟ خالی کرامت پہ بولا۔ کیا کیا بولا؟ اللہ کے پورے جتنے کچھ الہی صفات ہیں سب شامل کر دیا، لیکن جب دعا مانگنے پہ آیا کرونا کا تو کہہ رہا اللہ 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 اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ٹالنے والا۔ تو تیرے جتنے معبودان باطل تھے وہ بھی گم ہو گئے نا جی، یہی رہا وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو گئے سب کے سب، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ بھی وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے وہ جھوٹے معبود بھی گم ہو گئے، اور مَا كُنَّا مشرکین کہہ کر اپنے آپ پر جھوٹ بھی دیکھو کس طرح سے یہ باندھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ کیسے پلٹ گئے ہیں اپنے کردار سے۔ پھر اس کے بعد وہی تقریری انداز میں قرآن کو سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تقریر تو شرک کی ہو رہی ہے، لیکن بات مجلس نبوی کی بھی آ گئی۔ کچھ کردار جو مجالس میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے کردار پر بھی تبصرہ ہونا ہے، تو بات چلتے چلتے اچانک رخ ان کی طرف بدل گیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ کردار ایک مدنی دور میں یہودیوں کا تھا اور خاص کر منافقین کا تھا، جو یہ سمجھا کہ یعنی یوں بتانے کے لیے کہ ہم دیکھو بھائی سطحی لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول کا انکار کر دیے، بلکہ ہم کیا ہیں جی، بڑے ہی سنجیدہ ہیں اس معاملے میں، اس واسطے ہم ان کے مجالس میں جا کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جا کے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جھوٹے نبی ہیں، تب کہیں آ کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات مت مانو۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، بڑے ان کی بات سنتے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک کردار مکی دور میں بھی بعض سرداروں کا تھا، جو مسلسل انکار کرتے رہے تو لوگ شبہ میں پڑ گئے، ارے بھائی ان کا کام ہی انکار کرنا، بھائی کچھ بھی بولو یہ صرف انکار ہی کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم صرف خالی انکار کریں گے اللہ کے رسول کا تو خود عوام نہیں مانے گی، تو کرنا کیا چاہیے؟ نا لوگوں کو بتانے کے لیے مجلس میں جا کے بیٹھنا، کان لگا کے سننا، تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم بڑے سنجیدہ ہیں، حق اگر معلوم ہوگا تو قبول کر لیں گے۔ لیکن اصل نیت کیا ہے؟ نہ قبول کرنا ہے نہ سمجھنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، سن کر سمجھ کر ہم دراصل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کی باتیں نہ سنو۔ تو ان کا کردار یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس بڑی توجہ کان لگا کر سنتے ہیں، ہاں لیکن حالت ان کی کیا ہے جی؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، نہ ان کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ ثقل پیدا کر دیا ہے، یہ سننے سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ ہی کر دیا تو وہ کیا کریں گے؟ نا، اللہ ان کے ضد ہٹ درمی اور پہلے سے یہ نیت کر لینا کہ مجلس میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول سے نیت کر چکے ہیں، ہم کو سننا سمجھنا نہیں ہے، ہم کو انکار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم سنجیدہ ہیں، اس کے لیے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ضد ہٹ درمی میں کہتا ہے کہ ہم نے خود ان کے کانوں پر گرانی پیدا کر دی اور ان کے اندر کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا، وہ ہدایت کی بات سن ہی نہیں سکتے، لیکن آ کے بیٹھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بہت اچھی طرح سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے تو بڑا غور کیا، ہم تو سوچے کہ شاید یہ سچا نبی ہوگا، لیکن پورے غور کے بعد ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ تو ایسے لوگ جب سننے کے لیے ہی آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے کانوں پر گرانی کر دیتے ہیں اور ان کو پردہ ڈال دیتے ہیں، اکنہ پردہ اور وقرا گرانی، ایک تو بوجھ بھی پڑا ہوا ہے کان میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ پردہ بھی پڑا ہوا ہے، اب کہاں سے جائے گی بات؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ کوئی بھی مثال ہے، کوئی بھی کیا ہے آیت یا کوئی بھی اللہ کی نشانی دیکھ لینا جو یہ مانگ رہے ہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آ گئی وہ بات جو میں پہلے بھی سورت کے شروع میں کہا تھا، معجزہ کیوں نہیں اتارتا اللہ؟ اس کا جواب یہاں پر بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ان کے مطابق ہم دے بھی دیں یہ ماننے والے نہیں ہیں، جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا،
حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، نیت ہدایت کی ہے ہی نہیں، جھگڑے کے واسطے آتے ہیں، دکھانے کے واسطے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے بات نکال کر کس طرح لوگوں کو کیا ہے ہدایت سے پھیریں، اس کے لیے آتے ہیں بس۔ اور یہ کافر لوگ تو کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، ارے بھائی یہ تو پرانی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کب سے اللہ کے رسول جمع کرتے رہے، یہودیوں سے کچھ، نصرانیوں سے کچھ، یا پرانے لوگوں سے کچھ، وہ سب اب جمع کر لیے اور ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ان کا حال کیا ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ، دیکھو یہ دراصل روکتے بھی ہیں، خود رک بھی جاتے ہیں، دو ہی سائملٹینیس، یعنی دو افعال ہے جو قرآن میں اللہ نے یہاں لایا ہے۔ نہا ینہا کا مطلب ہے روکنا، اور اسی طرح کیا ہے نآ ینآ کا مطلب ہے رکنا۔ ینہون یہ روکتے بھی ہیں، ینعون حمزہ سے خود رک بھی جاتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو روکتے بھی ہیں ینہون عن، اور کس کس کو روکتے ہیں جی، عوام کو، یا وہ لوگ جو تھوڑے سے اچھے سعید الفطرت ہیں، حق بات سن کے پلٹ کے آ سکتے ہیں، ان میں شبہات پیدا کرنا، ارے دیکھو تم ان کے جال میں مت آ جاؤ، کیوں، ان کی لیڈری چلے جائے گی نا، ان کے چندے چلے جائیں گے، ان کی فاتحہ خوانی چلے جائے گی، جیسے روکتے ہیں نا توحید کی بات سے، قرآن کے بات سے، ہمارے لوگ بھی یہاں جاتا، ارے جانا کو با گمراہ ہو جائیں گا، کیوں، ایسا نہیں آئیں گا نا جی، چندے نہیں آئیں گے، ہاں کھانے نہیں آئیں گے، چھلے چھٹی چلے جائے گی۔ ینہون اور ینعون، خود بھی رکتے ہیں، خود بھی اہمیت نہیں دیتے۔ نآ ینآ مفہوم ہے دور ہونا، الگ ہونا۔ یہ بھی قرآن پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگ کے، اچھی طرح علم حاصل کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ پڑھے گا بدبخت غوثیہ، یہ پڑھے گا بدبخت درود تاج، یہ پڑھے گا بدبخت پرانے زمانے کے قصے کہانیاں، لیکن یہ نہیں پڑھے گا کبھی قرآن۔ کہتے ہیں کہ باتیں بہت پڑھے گا، ہمارے بڑوں نے کہا ہے باتیں بہت پڑھے گا، لیکن پڑھے گا نہیں، قرآن نہیں پڑھے گا، کیوں، چاہتا ہی نہیں ہے نا۔ ینعون عن، خود دور دور رہتا ہے قرآن سے۔ ہاں تو ایک تو وہ فعل ہے جو خود کرتے ہیں، نہا ینہا روکنا، ینعون رکنا، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ، لوگوں کو روکتے بھی ہیں، خود بھی اس قرآن سے رک جاتے ہیں۔ اب بتاؤ کون ہے یہ، کون ہے، دیکھ لیں کون قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں، وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب جو اپنی باپ دادا کی طرف بلاتے ہیں وہی اس میں شامل ہوں گے۔ تو وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں ہلاک کر رہے ہیں سوائے اپنے آپ کو، لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ کام کر کے دراصل یہ سمجھتے ہیں توحید کو بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں یا اللہ کی ذات کو نقصان کر رہے ہیں، نا، اللہ کہتا ہے کسی کو نقصان نہیں کر رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے، لیکن ہیں بدبخت، شعور والے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والوں اور ان کافرین کا وہ خاص طور پر حشر کے میدان کے احوال اور اس کا تذکرہ لا رہا ہے جب وہ پچھتائیں گے ان کاموں پر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس وقت جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اس وقت وہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے۔ اور یہاں کیا ہے، نصدق کا ایک لفظ محذوف بھی ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ تب ہم تو مان لیتے اگر ہم کو لوٹا دیا جائے پھر دنیا میں ایک مرتبہ، یا لیتنا نرد، اگر ہمیں پلٹا دیا جائے پھر دنیا کی طرف تو ہم تصدیق کریں گے، ولا نکذب، ہرگز بھی ہم تکذیب نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں، بآیات ربنا، ہمارے رب کی آیتوں۔ تو وہاں پر تو کیا ہے، اس وقت چلائیں گے، ایک مرتبہ پھر دوبارہ اللہ ہم کو بھیج دے تو ہرگز بھی ہم کیا نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، قرآن حدیث پر عمل کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، مومن بن جائیں گے۔
اللہ کہتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کیا ہے اس کا علم ہی نہیں تھا، حق پہلے بھی واضح تھا. آج جہنم اور عذاب دیکھنے کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ لوٹا دو تو ہم مومن بن جائیں گے، ہم جھٹلائیں گے، نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب حق سامنے تھا دنیا میں اس وقت بھی ان کو شک تھا یا آ کر ان کو سمجھ نہیں آیا. حقیقت تو سمجھ میں آئی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کے اوپر حسد، بغض، کینہ، بات کا نہ ماننا، ہٹ دھرمی یہ غالب تھی جس کی واسطے وہ رسول کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے. آج بھی اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، بہت سے ایسے علماء سو ہیں جن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حقیقت توحید کیا ہے. درگاہ کے چکروں میں کیا کچھ چلتا ہے، یہ چندے کے نام پر، یہ درگاہوں کے نام پر کیا کچھ دنیا لوٹ رہے ہیں، کیا کچھ عیش و آرام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو نہیں بتلاتے، اس واسطے کہ ان کی دراصل کیا ہو جائے گی، تذلیل ہو جائے گی. بغض و عناد جو ہے وہ دراصل ان کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، حقیقت جو ظاہر ہوئی ہے اس سے پہلے جو وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، یہاں جو ظاہر ہوئی وہ حقیقت ان کو پہلے بھی معلوم تھی، لیکن یہ مان کر نہیں دیتے تھے. اب دراصل عذاب سامنے آ گیا پکڑ، تو اب کیا ہے، دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کو لوٹا دیا جائے. اب یہ دراصل جواب جو آ رہا ہے نا جی، وہ بہت اہم جواب ہے جو رب العالمین ان سب کو دے رہا ہے. کیونکہ کیا ہے، عام طور پر ہر ایک کی ایک دل کی بات آئے گی. بھائی ایک بار تو اللہ چانس دینا نہیں بھائی، صحیح اتنا ہے. اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس جا کر اچھے بن جائیں گے تو ایک چانس کیوں نہیں دیتا اللہ ان کو؟ ایک مرتبہ غلطی ہوگی لیکن ایک مرتبہ معافی تو ہونی چاہیے نا جی. عذاب قبر دیکھ لینے کے بعد یا جہنم دیکھ لینے کے بعد ایک بار تو اللہ معاف کر کے بھیجے. یہ +2 اور 10 نہیں ہے کہ اٹم لکھ کر پاس ہو جاؤ، یاد رکھو. اللہ یہاں پر کیوں نہیں دوبارہ بھیجتا ہے؟ کیونکہ یہ ان کا سوال قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ ہم کو بھیج، جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی آیا ہے، رب ارجعون، اللہ ہم کو بھیج دے ایک مرتبہ، لعلی اعمل صالحا، ہم اچھا عمل کر کے دکھائیں گے. یہاں پر بھی ہے. تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ کیوں رکھا زندگی کو، پھر اس کے بعد ایک چانس بھی کیوں نہیں دیتا؟ یہاں اس کا جواب ہے، ذرا غور سے پڑھ لیجیے. فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ولو بالفرض انہیں لوٹا بھی دیں پھر دنیا میں یہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا. ہاں وہ یقیناً جھوٹے ہیں اس بات میں بھی کہ اس وقت کہیں گے نا نرد، اللہ تو ہمیں لوٹا دے، ہم اچھے بن جائیں گے. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے بدبختو آج بھی تم جھوٹی بول رہے ہو. اگر تمہاری بات مان کے میں دنیا میں تم کو بھیجوں گا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، پھر تم وہی کرو گے، وہی اللہ کی نافرمانی کرو گے. لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن سے تمہیں روکا گیا تھا وہی کام کرو گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اصل میں تم ہو ہی جھوٹے. آج یہاں عذاب کے ڈر سے کہہ رہے ہو، پھر جیسے ہی اللہ عذاب ٹالے گا اور تمہیں دنیا میں زندگی دے گا تو پھر تم جا کے وہی کرو گے. تو اسی واسطے اللہ جانتا، اللہ تعالیٰ انسان کے رگ رگ سے واقف ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے علاوہ اور زندگی نہیں رکھی، بس ایک ہی چانس. اچھا وہ بات بھی آ گئی جو دوسرے کچھ اعتقادات مشرکین کے اندر بھی تھے. وہ کیا تھے؟ ایک تو وہ صریحاً اللہ کا انکار کرنے والے، دوسرے وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے یا موت کو مانتے تھے، لیکن بیچ میں سفارشی اولیاء بناتے تھے. تیسرے کچھ ایسے بھی دہریے تھے جو آج کے ہم کہہ سکتے ہیں ملحد، کمیونسٹ، یہ ذہنیت کے بھی کچھ تھے جن کے عقائد کے بارے میں یہاں تبصرہ ہو رہا ہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی، مرنے کے بعد ہم پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ وہ تھے جو کمیونسٹ تھے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں مرنا ہے، بس اس کے بعد دوبارہ اٹھا کیا جانا ہم کو ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ہم خود پیدا ہو گئے، ہم خود کیا ہے، قدرت ہم کو مار دے گی. دوسری جگہ اس کی وضاحت میں آیا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، ہم کوئی نہیں مارتا سوائے زمانہ. یعنی زمانہ گزرتا گیا، ایک وقت آیا ہم پیدا ہو گئے، زمانہ گزرتا جائے گا، ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے. بس نہ ہم کو کسی نے پیدا کیا نہ ہم کو کسی نے مارا، بس جو بھی ہو رہا ہے زمانے کے لحاظ سے ہو رہا ہے. جیسے ڈاروین تھیوری تھی،
کہ ایک زمانہ آیا، ایک امیبا نام کا ایک کیڑا پیدا ہو گیا، پھر وہ بڑھتا گیا، دوسرے جانور ہوئے، پھر وہ بڑھتا گیا دم کٹی، پھر وہ بڑھتا گیا بندر سے انسان بن گیا، پھر ایک مرتبہ آئیں گے سب مر جائیں گے۔ بس یہ تھیوری آج کی نہیں ہے، یہ تھیوری معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے دہریت کی تھی، لیکن بہت کم لوگ تھے۔ اس واسطے ہے اس عقیدے کے اعتبار سے قرآن میں 2-3 جگہ ذکر آیا ہے، بس اس میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے سوائے یہ زندگی کے علاوہ، یہ حیات دنیاوی کے علاوہ، اور ہم پھر دوبارہ کبھی اٹھا کھڑا کیے نہیں جائیں گے، کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ایسے لوگ اور اوپر کے وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان سب کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھتے جبکہ وہ کھڑے ہوں گے رب کے پاس، یعنی حشر کے میدان میں۔ اوپر آیا تھا خاص طور پر مشرکین کے لیے یہی لفظ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ابھی ہم پڑھے وہ آیت، کاش آپ دیکھتے کہ یہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اور یہاں پر وہی لفظ آ رہا ہے جو رب کے پاس کھڑے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا حشر کے میدان میں جمع کر دے گا تب ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور تب اللہ ان سے کہے گا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے جو رسول میرے بتایا کرتے تھے کہ ایک دن تمہارے سے پوچھ ہونی ہے، قیامت آنی ہے، کیا یہ حق نہیں آ گیا؟ اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ بالکل تابعدار معصوم بن جائیں گے، کہیں گے بلا وربنا، اے اللہ بے شک ہمارے رب، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہاری یہ عاجزی، یہ نرمی، یہ رونا، یہ دھونا، یہ سب کام نہیں آئے گا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ بھی تم کفر کیا کرتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دراصل یہ تمہاری نرمی، یہ تمہاری آہوزاری، یہ تمہارا رونا، یہ سب اب کام نہیں چلے گا۔ ہاں یہ دنیا میں تم ایک آنسو بھی بہا لو رب کے ڈر کی وجہ سے، پھر تو اللہ کے پاس اتنا قیمتی ہے کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، جہنم دیکھ لینے کے بعد اگر تم آرزو کرو گے کہ اب چھٹکارا مل جائے تو تب تمہارا کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں عذاب کا جو مزہ چکنا ہے وہ چک کر رہنا ہے، تمہارا کوئی ولی آ کے تمہیں بچائے گا نہ تمہارا کوئی کیا ہے پرسان حال ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ اب ڈائریکٹ نصیحت شروع ہو گئی، بدبختو یہ کیسے سمجھ لیا کہ جب اللہ نے تمہیں زندگی دی، بنایا، سب کچھ دیا، تم سے پوچھے بغیر چھوڑ دے گا؟ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی، یا آخرت نہیں آئے گی، یا ہم سے سوال نہیں ہوگا، یہ سب کے سب لوگ بڑے گھاٹے میں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان پر وہ اچانک ساعہ، وہ گھڑی۔ اب یہاں پر مراد ایک تو موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن الساعہ جب لفظ آ گیا تو یہاں پر قیامت ہی مراد ہے، تو معلوم ہوا قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اب اس آیت سے تطبیق لے لیجئے، قرآن میں بعض جگہ آیا ہے هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، دیکھو یہ لوگ قیامت اچانک آ جائے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں، فقط جاء اشراطها، ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی نشانیاں نہیں آئیں گی۔ اب کم فہم لوگ، جاہل قسم کے لوگ قرآن کے اندر تضاد نکال لیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے قیامت اچانک آئے گی۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کہتا ہے بغیر نشانیوں کے قیامت نہیں آئے گی۔ سورہ محمد کے اندر هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے؟ ہرگز بھی نہیں، جب تک کہ ان کے لیے وہ نشانیاں نہ آ جائیں۔ اور یہاں کہتا ہے کہ یہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی، کیا مطلب؟ یاد رکھیے اچانک ہی قیامت آئے گی لیکن نشانیوں کے بعد آئے گی۔ کیسے؟ اچانک ہی قیامت آئے گی لیکن نشانیوں کے بعد آئے گی۔ نشانیاں شروع ہونے کے بعد بھی ایک وقفہ ایسا ہو جائے گا جس میں اللہ کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کپڑا لینے والا کپڑے کا ناپ لے لے گا اور وہ خریدار کو کپڑا دے کے پیسے لینے والا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ پینے والا پانی گلاس اٹھا لے گا، ابھی گھونٹ بھرنے والا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں آنے کے بعد بھی ایک عرصہ ایسا ہوگا جس میں پھر لوگ بھول جائیں گے، یہاں تک کہ عام زندگی ان کی رواں دواں ہوگی، اچانک آ جائے گی۔
یہ ہے اصل تدبیر۔ تو فرمایا کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے تو اس وقت یہ پکار اٹھیں گے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر، فیہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے قیامت کی طرف، سا کی طرف، ہائے افسوس ہم نے اس قیامت کو بلا دیا، ما فرطنا فیہا، ہم نے توجہ کیوں نہیں دیا، اس وقت افسوس کریں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا، واو حالیہ ہے، اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، یہ بہت ہی زبردست گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھوں پر، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اس کی جمع ہے ظہور، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھو تمہارا ایک ایک گناہ ایک ایک بوجھ ہے، اور قیامت کے دن ہر گناہ ایک بوجھ کی شکل میں آئے گا، جس کو اٹھانا پڑے گا، جس کو اٹھا کے پھرنا پڑے گا، اور قیامت کا جتنا یعنی حشر کا جتنا بڑا میدان ہوگا اتنا بڑا میدان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تمہیں پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھو گناہ کو کم نہ سمجھو، ہر گناہ ایک بوجھ ہے، اور جتنے کرو گے ذرا تصور کر کے کرو کہ اتنا بوجھ اٹھا سکو گے۔ دن رات گناہوں میں مشغول ہونے والوں سنو، الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت سوچو گے کہ کاش کہ ہم اتنے گناہ نہ کیے ہوتے، کیونکہ وہاں گناہ بوجھ بن کے آئیں گے، وہ بوجھ اٹھا کے تمہیں چلنا ہوگا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جب تک آپ نبوت سے پہلے تھے وہ آپ کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، پلکیں بچھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خوش ہو جاتے تھے مجلسوں میں، تو آپ سے اصل دشمنی نہیں ہے، آپ کی دعوت سے دشمنی ہے۔ محمد ابن عبداللہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اصل دشمنی تو تھی تو محمد الرسول اللہ سے تھی۔ ہم دراصل قصے جو سنا رہے ہیں انبیاء کے، کیوں سنا رہے ہیں آپ کو قرآن میں؟ اسی واسطے تو کہ آپ کے اندر اعتماد، آپ کے اندر صداقت، آپ کے اندر عزم، حوصلہ، پختہ ایمان ہو جائے کہ رسولوں کے جتنے قصے اللہ نے پہلے نوح کے سنائے، ہود کے سنائے، صالح کے سنائے، ان سب کے اسی واسطے سے سنائے کہ ان لوگوں کو بھی کیا ہے، ان لوگوں نے ٹارچر کیا، تکذیب کی، صبر کیے، تو تب اللہ کا عذاب آیا اور آپ مسلمانوں کو اللہ نے مقام دیا۔ ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہو۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں سنگ والی بکری غیر سنگ والی بکری کو سنگ سے اسے اذیت پہنچائی ہے تو اللہ اس کو بھی دوبارہ اٹھا کرے گا اور اس کو سنگ دے گا، اور وہ اس سنگ سے اس سنگ والی بکری پر کیا کرے گی، مارے گی، پھر دونوں کو برابر کر دے گا۔ تو ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ اللہ صرف دنیا کے لوگوں کو نہیں جمع کرے گا، سب مخلوقات کو پھر دوبارہ جمع کرے گا۔ لیکن ہاں جنت جہنم یہ دراصل ایک اختصاص ہمارے واسطے ہے کہ نیک بنو اللہ جنت دے گا۔ یہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، نہیں، اللہ نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کو پانے کے باوجود بھی جھٹلاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنا خود چاہتے ہیں، اللہ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ اللہ زبردستی کرتا ہے، جہنمی بناتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کو ہی گمراہ کرتے ہیں جو زبردستی اللہ کے آیتوں کو سن کر بھی ہدایت نہیں لینا چاہتے۔ ہاں، بہرے گونگوں کی طرح اندھے ہو کر بھٹکنا چاہتے ہیں، ہم ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔